بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تاریخ اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات چل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دو حصوں میں تقسیم، ایک حصہ ولادت تا خلافت، دوسرا خلافت تا وفات۔ اس دوسرے حصے کے بارے میں بات چل رہی ہے اور آج ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو مدت ہے 4 سال 8 ماہ 22 دن، اتنا عرصہ وہ خلیفہ رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ دور خلافت میں ایک تو حضرت علی کا وہ خطبہ ہے جو انہوں نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد دیا۔ پھر ایک اہم بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مشکلات ہیں جو اول وقت سے آخر وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی، اور ان کی خلافت کا پورا وقت بس انہی مشکلات میں گزرا۔ لیکن اس میں بھی امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، انشاءاللہ اس پر میں اگلی مجلس میں بات کروں گا۔ اور پھر تیسری بات آتی ہے نظام خلافت، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سوائے آپس کے جنگوں اور اختلافات کے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو ان کے خلافت کا کیا نظام ہوگا؟ اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور اس میں خلافت کا وہ نظام، قضاء کا نظام، دوسرے نظام، وہ کس طرح باوجود ان مشکل حالات کے انہوں نے کیسے چلایا، وہ امت کے لیے ایک مستقل سبق، تو اس پر بات ہوگی۔ مشکلات میں یہ باتیں ہیں، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدامات ہیں، پھر جو حضرت عثمان کے قصاص کا مسئلہ چلا، اور اسی سے بس اختلافات بہت آخری حد تک پہنچے اور بہت مشکلات پیدا ہوئے، اور اسی قصاص عثمان کے نتیجے میں فتنے پیدا ہوئے۔ آپ نے سنا پچھلی مجلس میں 3 قسم کے فتنے پیدا ہوئے، ایک رافضی فتنہ، ایک خارجی فتنہ، ایک ناصبی فتنہ۔ ان تینوں پر ہم نے بات کی مختصر۔ قصاص عثمان کے نتیجے میں 4 باتیں پیش آئیں۔ ایک جمل کی جنگ ہوئی، صفین کی جنگ ہوئی، تحکیم کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب بیان ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب آج میں بیان کروں گا آخری ایام حضرت علی کے، یہ کس طرح گزرے۔ یہ بات تو آپ نے سنی حضرات کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص، وہ دومت الجندل ایک جگہ ہے، آج وہ اردن میں ہے۔ اردن میں یہ 2 حضرات جمع ہوئے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کو ختم کیا جائے، لیکن اس جمع ہونے کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ ہر ایک نے اپنی بات کی اور ہر ایک دلائل سے یہ ثابت کر رہا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ نتیجہ کوئی نہیں نکلا اور دونوں واپس ہو۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 لوگوں کو اختیار دیا فیصلے کا، ایک طرف سے عمرو بن العاص، ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری، اس پر ایک فتنہ پیدا ہوا۔ جوان لوگ تھے اور عقل ان کی کم، تجربہ کم، علم کم اور دینداری کا دعویٰ زیادہ۔ انہوں نے کہا یہ سب گمراہ ہے، اور حضرت علی کو کافر کہہ دیا۔ یہ خارجی فتنہ تھا، اس پر میں نے بات کی تھی پچھلے مجلس میں۔ بہرحال ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ان اختلافات میں جب حضرت علی پڑ گئے تو گھر کے اندر اختلاف ہو۔ اب حضرت علی ایک طرف تو اختلاف ان کا تھا حضرت معاویہ سے، اب یہ ایک نیا اختلاف ہو گیا۔ ان تمام اختلافات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ٹھنڈے اور بہت تدبر، ہوشیاری کے ساتھ چلتے، اور وہ سب کی بات سنتے ہیں، سب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا،
جب تک تم ہم پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس طرح ان سے جھگڑا مت کرو، اور اگر یہ جھگڑے میں آ جائیں تو واپس ہونے لگے تو ان کا پیچھا مت کرو۔ بہرحال یہ اختلافات جب پیدا ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بالکل منظم، اور یہاں حضرت علی مزید مشکلات میں پڑے، تو انہوں نے اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ حضرت معاویہ نے مختلف جگہوں میں اپنے لوگ بھیجے اور ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی۔ مثلا مصر میں انہوں نے بھیجا ہے عمرو بن العاص کو، یہ مصر کے حالات، مصر میں بھیجا عمرو بن العاص کو۔ حضرت علی کی طرف سے وہاں ذمہ دار تھے قیس بن عبادہ، یہ کنصاری صحابی، اور یہ بہت مدبر اور بات کو سمجھنے والے آدمی تھے، اس لیے مصر کے اندر انہوں نے اپنا لوگوں کو کنٹرول کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے غلط مشورہ دیا کہ یہ حضرت معاویہ کے ساتھ کچھ حمایت کرتے ہیں، تو حضرت علی نے ان کو اس مصر کی گورنری سے ہٹا کر کے جو مصر کی انتظامیہ تھی، جس کو پولیس کہتے ہیں، اس کا سربراہ بنا، اور مصر کا سربراہ بنا محمد ابن ابی بکر کو۔ یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد ان کی جو والدہ ہے اسماء بنت عمیس، ان سے حضرت علی نے نکاح کیا تھا، تو ان کی تربیت اور پرورش سب حضرت علی کے پاس ہوئی، محمد ابن ابی بکر۔ اور یہ اصاغر صحابہ میں، صحابہ کی جو فہرست بنتی ہے تو بالکل بڑے بزرگ صحابہ ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ، اور ایک بہت چھوٹے جو بنتے ہیں، یعنی جو آپ علیہ السلام کو جنہوں نے صرف دیکھا، ورنہ وہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بہت چھوٹے تھے، جس طرح حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، یہ بالکل بچپن میں تھے، صحابہ میں شمار تو ہیں لیکن اصاغر صحابہ میں شمار، تو یہ محمد ابن ابی بکر بھی اصاغر صحابہ میں شمار، ان کو مصر کی طرف بھیجا۔ حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی۔ مصر میں ایک علاقہ تھا خربتہ، اس کے لوگ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے، تو حضرت معاویہ نے ان کی تائید حاصل کی، اور عمرو بن العاص اور محمد ابن ابی بکر میں جھڑپ ہوئی، اور آخر وہ غالب آئے اور محمد ابن ابی بکر کو مار دیا گیا۔ اب میں اس موضوع پر حضرات انشاءاللہ بات کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ یہ موضوع مسلمانوں کے ذہن میں صاف نہیں ہے، بہت گڑبڑ ہو گیا۔ اور میں صبح کچھ ساتھی مجھ سے بات کر رہے تھے، کہتے ہیں ہم تو تاریخ پڑھتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیسے اسلام کی تاریخ ہے؟ صحابہ سے آدمی بدزن ہو جاتا ہے، صحابہ سے کوئی بدزن نہیں ہوگا، حضرات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اگر کوئی بدزن ہوگا تو اس لکھنے والے کی وجہ سے، لکھنے والے نے یا تحقیق نہیں کی ہے، وہ ایسے ہی بات نقل کر دی، اور جنہوں نے بیان کی ہے انہوں نے گڑبڑ کی۔ اور یہ جو میں جتنے واقعات کو بیان کر رہا ہوں کافی مجالس پر ہو رہی ہے، حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر آج تک، تو میں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس پر مستقل ایک سی ڈی تیار ہو جائے اور وہ مسلمانوں میں پھیلا دی جائے، کیونکہ لوگ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے صحابہ کے بارے میں، اور سب غلط روایات۔ اب محمد ابن ابی بکر کے بارے میں بات ہے، ان کو یہ حضرت عائشہ کے چھوٹے بھائی، ان کو بڑی بے دردی سے مارا گیا مصر کے اندر، اور مصر پر عمرو بن العاص نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا، اور مصر حضرت معاویہ کے پاس چلا گیا۔ اس طریقے سے اب شام اور مصر دونوں علاقوں پر حضرت معاویہ کی حکومت آ گئی، عراق اور حجاز مکمل اور اس طرف کے علاقے یہ سب حضرت علی کے پاس۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، ان تین کی طرف حضرت معاویہ نے اپنے ایک آدمی بھیجا، بسر ابن ارطات، اور وہ جب اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے گورنر اس وقت ابو ایوب انصاری تھے حضرت علی کی طرف سے۔ ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، اور جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو ان کے مکان میں ٹھہرے تھے، تو جیسے ہی وہ لوگ آئے
حضرت ابو ایوب انصاری نے ان کے ساتھ کوئی جنگ چھیڑنے کی مدینہ خالی کر دی، تو بسر نے مدینہ کے لوگوں سے حضرت معاویہ کے لیے بیعت لی کہ آپ ان کو امیر مان۔ پھر یہاں سے بسر مکہ گئے، مکہ میں بھی لوگوں نے ان سے کوئی جنگ نہیں کی، انہوں نے وہاں بھی، پھر یمن میں بھی۔ حضرت علی کو جب ان حالات کی اطلاع ملی تو حضرت علی نے اپنا آدمی بھیجا، حضرت خارجہ ان کا نام، اور وہ جب گئے تو یہ بسر پھر وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ حضرت خارجہ مکہ جب پہنچے اور مکہ کے لوگوں سے کہا کہ امیر وہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ حضرات میں یہ بات دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ان سب اختلافات میں حضرت معاویہ کی صحابیت کی وجہ سے ہم ان کی عزت احترام کے قائل ہیں، اور ہم اپنے دلوں میں کوئی میل یا کوئی اس قسم کی بات حضرت معاویہ کے لیے نہیں پاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، لیکن ان اختلافات میں حضرت علی حق پر تھے، اور حضرت معاویہ فضیلت اور درجے میں حضرت علی کے درجے کے نہیں، اور مسلمانوں کے امیر برحق حضرت علی ہی تھے۔ تو مکہ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ امیر وہ نہیں ہے، آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو وہ امیر نہیں ہیں، آپ وہ بیعت واپس کرو۔ تو اسی وقت میں حضرت علی شہید ہو چکے تھے۔ جب حضرت علی کے آدمی مکہ پہنچے ہیں اور ان سے بیعت لی تو حضرت علی شہید، تو پھر انہوں نے بیعت لی حضرت حسن کے لیے۔ اسی طرح مدینے والوں نے بھی پھر حضرت حسن کے ہاتھ کے لیے بیعت کی۔ بصرہ میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اثر ڈالنے کی اور وہاں اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے لوگ بھیجے تو ان کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ مسلسل حالات چلے، لیکن ان سب حالات کے نتیجے میں اتنا ہو چکا ہے کہ پوری اسلامی ریاست، اس کے دو حصوں پر شام اور مصر حضرت معاویہ کا اثر ہے، لیکن مکہ مدینہ جس کو حجاز کہتے ہیں اور عراق کا علاقہ جس میں ایران بھی شامل، یہ سب علاقے اب بھی حضرت علی کی عمارت کے قائل تھے، اگرچہ کچھ فتنہ باز لوگ موجود تھے۔ سن 40 کے اندر 40 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ امت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے کرتے بہت نقصان کر چکی، تو ہم کو اس طرح صلح کرنا چاہیے کہ شام اور مصر پر میری حکومت ہوگی، یہ میرے زیر حکومت میں ہو، باقی حصہ آپ کے پاس، میں آپ کے حصے میں نہیں آتا اور آپ یہاں نہ آئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے اور سن 40 میں یہ صلح ہوگا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آتی۔ یہ مصر کا علاقہ، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شام کا علاقہ، یہ نیچے حجاز کا علاقہ، ان کے بیچ میں بحیر قلزم بہتا ہے۔ یہ حجاز ہو گیا، یہ شام ہو گیا، یہ مصر ہو گیا۔ شام اور اس کے بیچ میں صحرائے سینا آتا ہے، اس سینا کے ساتھ فلسطین کی غزہ پٹی لگی ہوئی، اور یہ افریقہ آ جاتا ہے، یہ بیچ میں بحیر قلزم جاتا ہے۔ تو اب اس شام، یہاں سے حضرت علی کی طرف سے محمد ابن ابی بکر گئے تھے اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو ابن العاص آئے تھے، اور مصر پر حضرت معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس طریقے سے شام، مصر، یہ دونوں علاقے حضرت معاویہ کے پاس گئے، اور یہ حجاز کا علاقہ اور اس کے پیچھے عراق کا علاقہ، یہ سب حضرت علی کے پاس تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آدمی مدینہ منورہ، پھر مکہ مکرمہ، پھر یمن، یہ تینوں ایک پٹی پر آتے ہیں شام سے، پہلے مدینہ، پھر مکہ، پھر یمن۔ تو ان کا آدمی ان تین علاقوں میں آیا تھا اور یہاں لوگوں سے زبردستی بیعت لی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھر جب آدمی آیا، ان سب سے حضرت معاویہ کا وہ آدمی بھاگ گیا، اور انہوں نے پھر بیعت لی حضرت حسن کے لیے، کیونکہ حضرت علی شہید ہو گئے تھے۔ اب حضرت علی کی شہادت کا قصہ،
حضرات آپ نے یہ سنا کہ ایک فتنہ پیدا ہوا جس کا نام خارجی فتنہ تھا. یہ جوان لوگ تھے، ظاہری دینداری ان کے پاس تھی لیکن صحیح علم ان کے پاس نہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے کہ لا خیر فی عبادت لا فقہ فیہ، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں علم اور فقاہت نہ ہو. مسلمان لوگوں کے پاس علم ہونا چاہیے، اور علم نہ ہو تو علم والوں سے تعلق ہونا چاہیے. بغیر علم کے جرت کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرنا اور کسی کو مسلمان اور کسی کو کافر کہہ دینا، یہ بہت خطرناک بات ہوتی. خارجی لوگوں نے ایک نعرہ لگایا. ایک تو خارجی لوگ ہر بات میں قرآن کی آیت غلط مقصد کے لیے پڑھتے. حضرت علی کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ علی تو کافر ہے. کیوں؟ کہا قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، حکومت تو ایک اللہ کی ہے، فیصلہ تو ایک اللہ کا ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ نہیں، دو آدمی فیصلہ کریں گے، ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص، تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو آدمیوں کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ مشرک ہو گیا. فیصلہ صرف اللہ کا، ان نے کہا نہیں دو کریں گے، دیکھو اللہ کی شریک بنا لی. حضرت ابن عباس نے جواب دیا تھا، آپ نے سن لیا تھا پچھلی مجلس میں. حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا قرآن میں ہے کہ دو لوگ فیصلہ کریں گے. اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں شکار کر لے، اس پر جزا آئے گی اور اس کو اس جانور کی قیمت دینی پڑے گی یا اس جیسا جانور صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن اس کا فیصلہ کون کریں گے کہ اب کتنی قیمت دے دے اور کون سا جانور دے دے؟ تو قرآن نے کہا یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ دو ثقہ معتبر لوگ کریں گے. میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، قرآن نے کہا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، مرد کے خاندان سے ایک آدمی اٹھاؤ، عورت کے خاندان سے ایک آدمی اٹھا، وہ فیصلہ کر دے جو فیصلہ. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر ایک چوتھائی درہم کے جانور کے لیے دو آدمیوں کے فیصلے کو قرآن مانتا ہے اور میاں بیوی کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے قرآن دو آدمیوں کے فیصلے کی بات کرتا ہے، امت میں اختلاف ہو جائے اور دو معتبر ثقہ لوگ بیچ میں آ کر فیصلہ کریں اور اس اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کرے تو کون سی آیت کے خلاف؟ لاجواب ہو گئے. تو حضرت ابن عباس نے ان کو صاف فرما دیا تھا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں صحابہ کی طرف سے، میں جن لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر ایک بھی صحابی نہیں، اور پھر قرآن کی سمجھ بھی نہیں ہے، سطحی باتیں. لیکن حضرات ان لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا تو وہ فتنے کا شکار ہو چکے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ کوفہ میں 3 آدمی جمع ہوئے. ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک تھا جس کا نام عامر تھا. 3 آدمی تھے. تو وہ 3 آدمیوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 آدمیوں کو ماریں گے. اس میں ایک تھا عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ علی کو میں ماروں، اور عامر نے کہا کہ عمرو بن العاص کو مصر کے اندر میں ماروں. اور اس میں جو تیسرا آدمی تھا اس نے حضرت معاویہ کی بات کی. ان کا فیصلہ ہو گیا. یہ عبد الرحمن ابن ملجم کہتے ہیں کوفہ میں آیا. کوفہ میں ایک خاتون پر اس کی نظر پڑی اور یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو. اس نے عورت نے بھی شرط لگائی کہ تم علی کو مار دو گے تو میں شادی کر لوں. اس نے طے کر لیا اور ایک تلوار اس نے زہر کے اندر ڈالی کافی دنوں تک، اور 17 رمضان کی تاریخ طے ہو گئی اور یہ تینوں آدمی اپنی اپنی جگہوں پہنچ گئے. یہ کوفہ کی مسجد میں آیا عبد الرحمن ابن ملجم. حضرت معاویہ کو مارنے والا شام پہنچ گیا اور حضرت عمرو بن العاص کو مارنے والا مصر پہنچ گیا. یہ طے ہوا کہ ہم ایک ہی وقت میں فجر کی نماز میں حملہ کریں گے. کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا
کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو بغیر کسی پہرے کے اور آواز لگاتے تھے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے مسجد کی طرف چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آئے مسجد میں پہنچے جہاں سے ان کے داخل ہونے کا دروازہ تھا، تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم نے ان پر وار کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ الحکم للہ، فیصلہ اللہ کا ہوتا، اور حضرت علی پر حملہ کیا۔ 3 آدمی تھے اس کے ساتھ، 2 آدمی اور بھی تھے، اس میں سے ایک تو بھاگ گیا اور ایک کو مار دیا گیا اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے جایا گیا۔ تھوڑا سا ان کو ہوش آیا تو فرمایا نماز پڑھ لو۔ اپنی جگہ ایک آدمی کو کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں سے فرمایا اس آدمی کو لاؤ۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو لائے گئے۔ فرمایا آپ کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا تھا نہیں؟ کہا ہاں۔ تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، میں نے اپنی اس تلوار کو زہر میں ڈالا تھا کافی دنوں سے، اور میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اس امت کے سب سے بدبخت آدمی کو اس سے ماروں گا، تو میں نے اپنا عہد پورا کیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اب تیری اس تلوار سے تجھے مارا جائے گا اور تیرا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا اور تو ہی اس امت کا بدبخت آدمی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا علی پچھلے لوگوں میں سب سے بدبخت کون تھا؟ تو میں نے کہا تھا قوم صالح کا آدمی جس نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ قرآن نے کہا اِذِ انبعث اشقاہا، جب ان کا بدبخت آدمی کھڑا ہوا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فرمایا بعد میں آنے والوں میں بدبخت کون ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے علم نہیں۔ فرمایا جو تجھے مارے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تیرا وعدہ ٹھیک ہو گیا، اب اسی تلوار سے تجھے مارا جائے گا اور تو امت کے بدبخت لوگوں میں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اس کو رکھو، ابھی کچھ مت کہو، اگر میں اس کے اس وار کے نتیجے میں مر گیا تو میرے بدلے میں اس کو مار دو، اور اگر میں بچ گیا تو پھر میں اپنا فیصلہ خود کروں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو بلا، حسن حسین اور محمد ابن الحنفیہ، یہ چھوٹے اور بیوی سے، ان کو وصیت کی۔ فرمایا تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اسلام پر تمہاری موت آنی چاہیے، اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رسی قرآن کو پکڑے رکھو اور اختلافات مت کرو۔ اور باتیں ان کو کی، نماز کی، روزے کی اور عبادات کی، اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے محمد ابن اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ پھر محمد ابن الحنفیہ کو فرمایا یہ دونوں تمہارے بڑے بھائی ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا۔ اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے کثرت سے، اور بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی حالت میں انتقال۔ 17 رمضان جمعے کی نماز فجر میں حضرت علی کو خارجی لوگوں نے شہید کر دیا۔ حضرت حسن حسین اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم، ان سب حضرات نے غسل کفن کا کام کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ موت سے پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ وصیت کر دیجئے، آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا، حسن کے بارے میں آپ فرما دیجئے۔ فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، تم خود طے کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جمعے کے روز 17 رمضان سن 40 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ نماز جنازہ ہو گئی۔ ان کی تدفین کہاں ہوئی حضرات، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین کوفہ کے اندر جہاں عمارت کا مرکز تھا، یعنی جہاں امیر المؤمنین بیٹھتے تھے، اسی کے پاس دفن کیا گیا، لیکن جگہ خفیہ رکھی گئی، کیونکہ خارجی لوگوں سے خطرہ تھا کہ وہ قبر کے ساتھ کچھ بے حرمتی کا معاملہ نہ کرے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تحقیقی قول کے مطابق دار الامارہ کے پاس، آج جو مشہور ہے اور عراق کے علاقے میں نجف کے اندر جو ایک حضرت علی کا روضہ بتایا جاتا ہے، عمارت بتائی، یہ حضرت علی کی قبر نہیں، بلکہ خطیب بغدادی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر حضرت علی کی حمایت میں روافض لوگ، ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کس کی قبر ہے تو اس کو پتھر مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ کی قبر ہے، جو نجف کے اندر حضرت علی کا روضہ بتایا جاتا ہے، یہ مغیرہ ابن شعبہ کی قبر ہے رضی اللہ عنہ، اور مغیرہ ابن شعبہ روافض کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ آدمی ہے، تو حضرت علی کی قبر وہ نہیں۔ ایک قول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بقیع میں دفن کیا گیا۔ بعض نے یہ لکھا کہ ان کی قبر کو ایک سواری پر ڈالا گیا اور وہ سواری راستے میں ادھر ادھر ہو گئی، لیکن یہ غلط بات ہے۔ حضرات بعض لوگوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے شمال میں مزار شریف کا جو علاقہ ہے، یہ حضرت علی کا قبر مزار ہے، اسی لیے اس کا نام مزار شریف۔ وہاں بھی ایک ہے نا مزار، حیدرآباد میں بھی ایک جگہ کہتے ہیں حضرت علی کے قدم یہاں پڑے تھے، اور بہت ہجوم ہوتا ہے وہاں پر، لیکن یہ سب ایسے ہی باتیں حضرات، یقینی بات وہی۔ حضرت علی کی شہادت کوفے میں ہوئی، کوفے کے دار الامارہ یعنی جہاں ان کی عمارت اور امیر المؤمنین کا جو گھر تھا اسی کے پڑوس میں ان کو دفن کیا گیا، لیکن جگہ خفیہ رکھی۔ یہ بات ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ ہے وہ جگہ حضرات نجف کے اندر، اور یہ ان کے روزے کی وجہ سے صرف یہ بتاتے ہیں، ورنہ ہے نہیں۔ یہ بات ختم، حضرت علی کا دور ہو گیا پورا۔ اب میں مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پورے پر ایک نظر ڈالوں گا، اور پھر مختصراً اس مسئلے کو بیان کروں گا جو صحابہ کے درمیان اختلافات، اور اس کو لوگ اس انداز میں پھر روافض کی ملاوٹ سے، غلط روایات کی ملاوٹ سے اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام سے آدمی بدظن ہو جائے۔ حضرات یہ سب صحیح بات، انشاءاللہ پھر بات۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے شہر، ملک اور پورے عالم اسلام کی حالت پر اللہ خصوصی رحم فرمائے، ہر قسم کا امن اطمینان اللہ نصیب فرمائے، فساد اور خوف سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔